وہ آپ کے ٹرسٹ کو ڈسٹرسٹ میں بدلیں گے. آپ سب لوگوں نے جو باہر نکلے ہیں ان کو خان صاحب خراج تحسین پیش کرتے ہیں. ساری قیادت کو خان صاحب ان سب پہ اعتماد کرتے ہیں. ساری قیادت کو اور پاکستان تحریک انصاف کے ہر ورکر کو خان صاحب کا یہ پیغام ہے کہ پارٹی کے اندر اتحاد رکھو, کسی بھی اور آواز کے پیچھے نہ لگو. آپ کا آواز یہ ہے کہ گولی کیوں چلائی گئی. اس کے ساتھ ہی خان صاحب کا پیغام یہی ہے کہ آپ قومی اسمبلی کی اجلاس کو ریکویزیشن کرو. جو باتیں ہوگی وہ پارلیمان کے اندر آپ نے اس کا پروٹیسٹ بھی کرنا ہے, احتجاج بھی کرنا ہے, آپ نے سینٹ میں بھی اجلاس ریکویزیشن کرنا ہے, ایوانوں میں یہ بات آپ نے اٹھانی ہے. اس کے ساتھ ہی خان صاحب یہی کہہ رہے اپنے عوام کو, خاص کر پنجاب کے بارے میں جو یہ کہا گیا کہ پنجاب کی قیادت نہیں آئی, پنجاب کے منے MPA نہیں آئے. خان صاحب یہی کہہ رہے کہ میں سب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. پنجاب کے منیز MPA جس مشکل حالات سے گزرے ہیں وہ سب کے سامنے ہیں. خان صاحب ان سب کے سختیوں کی, ان کی خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہونے کو قدر کے نگاہ سے دیکھتے ہیں, اور خان صاحب نے ان سب کے لیے بھی خراج تحسین بھیجا ہے. خان صاحب کا کہنا ہے کہ یہ مخالفین ہیں جو تفرقہ ڈالنے کے لیے ایسی باتیں کر رہے ہیں, سب سے درخواست ہے کہ وہ یونٹی اس پارٹی میں بھی رکھے اور اپنے شہداء کے لیے دعا کرے, اور یہ آواز انشاءاللہ ہم ہر جگہ اٹھاتے رہیں گے. نیکسٹ لائے عمل انشاءاللہ تعالی خان صاحب بعد میں اعلان کریں گے. رجسٹر صاحب یہ بتائیے گا, بشرا بی بی کے حوالے سے کیا بات ہوئی, کیونکہ ساری انگلیاں ان کی جانب اٹھ رہی ہیں کہ اگر وہ احتجاج کو سنجانی لے آتے ہیں, کیونکہ عمران خان نے آلریڈی کہا تھا کہ آپ سنجانی آ جائیں, اس حوالے سے ان کا کیا؟ دیکھو خان صاحب کا ایک ہی پیغام ہے, چاہے ہم سنجانی تھے, چاہے ہم ڈی چوک تھے, کسی بھی جگہ میں ہیں, پروٹیسٹ وہاں کیا جاتا ہے جہاں امپیکٹ ہوتا ہے. جہاں بھی پروٹیسٹ ہونا تھا گولی نہیں چلنی چاہیے تھی, اسپیشلی جب ابھی تک سارے لوگ آئے بھی نہیں تھے, تو اس لیے اس کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے. ساری دنیا ایک لفظ کہتی ہے, ون از ٹو مینی. ایک بندے کی شہادت بھی بڑی بات ہے. آپ اپنے لوگوں پہ گولی نہیں چلاتے. گولی جس طرف سے بھی چلی, جس نے بھی چلائی, جیسے بھی چلی, گولی کی مذمت ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. یہ بتائیے گا کہ جو شہادتوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے, سوشل میڈیا پر باتیں چل رہی ہے کہ اتنے لوگ جو ہے, دیکھیں میں اس کے بارے میں آپ کو ایک چیز بتاؤں. آج سب کو یہ کہوں, الحمدللہ خان صاحب کے بارے میں جو خبریں چلا رہی تھی ان کے صحت کے بارے میں, یا یہ کہ وہ اڈیالہ جیل میں نہیں تھے, وہ بھی ساری خبریں غلط ہے. الحمدللہ خان صاحب کی صحت ٹھیک ہے. دوسری بات, ہم نے ایک جمہوری پارٹی ہے, ہم غیر ذمہ دارانہ سٹیٹمنٹ نہیں دیتے. ہم نے وہی فگر دیا جس کی ڈیٹیل ہمارے پاس ہے. وہ 12 شہادتیں ہوئی ہیں. ہم نے آن ریکارڈ کہا ہے کہ جو سینکڑوں لوگ کہہ رہے ہیں ان کو ہم نے ڈسون کیے ہیں. تا وقت یہ کہ ہمارے پاس اس کا ثبوت اور ڈیٹیل آ جائے, مسنگ پرسن کا ہو جائے کہ واقعی اس کی شہادت ہوئی ہے, اس لیے ہمارا وہی فگر ہے جو آفیشلی دیا ہوا ہے. 4 لوگ کھڑے ہیں, آپ جو لیڈرشپ یہاں پہ کھڑی ہے, آپ کی جو لیڈرشپ یہاں پہ کھڑی ہے, 4 لوگ, میں نے آپ کی ڈیڈ باڈیز دیکھی ہیں, جو لوگ شہید ہوئے ان میں سے آپ کا ایک شخص بھی آپ 4-5 میں سے نہیں گیا. دیکھیں ایک بات میں آپ کو سر لیٹ می اسپیک, میں نے ڈیڈ باڈیز دیکھی ہیں, اس حوالے سے بات کر رہا ہوں. کوئی کہتا ہے 276 ہے, کوئی 2000 کہہ رہے ہیں. آپ لوگ کہاں تھے لوگوں کو کفن باندھ کے آ جائیں ڈی چوک, آپ کیوں نہیں آئے؟ یہی والی بات ہے, میں کہہ رہا ہوں کہ ڈی چوک میں آنا کوئی مقصد نہیں تھا کہ ہر لیڈر اسی وقت, چاہے سنجانی ہو چاہے ڈی چوک ہو, وہ ہر لیڈر ڈی چوک ہی پہنچے. کسی بھی لیڈر کو یہ نہیں کہا گیا تھا کہ اسی پروسیشن کے ساتھ اسی وقت اس ٹائم پہ آؤ. ساری لیڈرشپ, سارے لوگ اکٹھے اپنے اپنے خدمات سر انجام دے رہے تھے, ایک دوسرے کے ساتھ ان ٹچ تھے. یہ وہ لوگ باتیں کرتے ہیں جو تفرقہ ڈالتے ہیں, اس کی پوائنٹ ہی کوئی نہیں ہے. باقی جو شہادتیں ہوئی ہیں وہ اپنے متعلقہ لوگ انشاءاللہ جا چکے ہیں اور ہر جگہ جائیں گے, اور پارٹی کے جو لوگ ہیں وہ بہترین کام کر رہے ہیں. اگر آپ کا ڈی چوک جانا ضروری نہیں تھا, لیکن جب لوگ شہید ہوئے, جب لوگ زخمی ہوئے, تو کم سے کم آپ ہسپتال تو ان کے لیے جا سکتے تھے تاکہ کوئی میڈیا بھی آپ کو دیکھو وزیر اعلیٰ, ایک منٹ میں پورا سوال کر. دوسری بات یہ کہ آپ کہتے ہیں ڈی چوک آنا ضروری نہیں تھا, تو کیا وہ جو میسج سرکولیٹ ہو رہا تھا نہیں, ہم نے خان صاحب نے کہا ہے کہ آپ سنجانی بیٹھ جائیں, اس کا مطلب ہے وہ درست ہے یا نہیں؟ دیکھو میں نے نہیں کہا کہ ڈی چوک جانا ضروری نہیں تھا. یہ الفاظ آپ کہاں سے لے کے آئے؟ ڈی چوک کا ہم نے ذکر نہیں کیا. ہم یہ کہہ رہے ہیں, سر ایک منٹ شاٹ,
جہاں تک وہ لوگ ہیں وزیر اعلیٰ صاحب گئے ہوئے ہیں, KPK میں لوگ آئے ہیں, KPK سے پنجاب سے بھی 1-2 زخمی وہاں آئے تھے, جو وہاں موجود ہیں لوگ ان سب کے پاس جا رہے ہیں, سارے لوگ جا رہے ہیں, ان کی تیمارداری ابھی بھی کریں گے, ان کے لیے دعائیں بھی کی ہے. یہ پوائنٹ ہے. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ گولی نہیں چلنی چاہیے تھے. دیٹس اٹ. ایک سیکنڈ, یہ بتائیے گا, عمران خان نے جب 24 نومبر کے احتجاج کا اعلان کیا, ہمارے سامنے بھی انہوں نے ڈی چوک کا ذکر نہیں کیا, صرف انہوں نے یہ کہا کہ اسلام آباد ہمارا مرکز ہوگا, جگہ انہوں نے فائنل نہیں بتائی. اس کے بعد متعدد سماعتیں ہوئی 2-3, اس میں بھی انہوں نے کہیں پر بھی ڈی چوک کا ذکر نہیں کیا. اس کے بعد جب آپ کی مذاکرات کا سلسلہ شروع ہوا, آپ کی جب فائنل مومنٹ پہ بات ہوئی تو اس میں سنجانی پہ انہوں نے ایگری کیا, اور آج بھی انہوں نے اس کی تردید نہیں کی سنجانی کی. اس پہ انہوں نے کہا کہ مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ سنجانی شہر سے باہر ہے, لیکن انکار نہیں کیا. تو یہ فیصلہ ڈی چوک کا کہاں پہ ہوا, کس نے کیا, اور کیوں ڈی چوک کی طرف لوگ ہیں؟ دیکھیں, میں کہہ رہا ہوں لوگ اس لیے کہہ رہے ہیں سنجانی ڈی چوک کہ وہ شہادتوں سے توجہ ہٹا رہے ہیں. جدھر بھی ہوتا گولی نہیں چلنی چاہیے تھی. اگر ہم ڈی چوک نہ ہم سنجانی چلتے, کیا وہاں گولی چلنی چاہیے تھی؟ کیا ہم ڈی چوک آئے؟ ابھی راستے پر ہے, ابھی وہ پہنچے بھی نہیں ہیں, ابھی وہ کھڑے نہیں ہیں, راستے پہ ہیں, سب کچھ بیٹھے ہوئے ہیں. کیا اسی وقت گولی چلنی چاہیے تھی؟ اس لیے ہماری یہ استدعا ہے کہ ہمارا ایک ہی نیریٹو وہ یہ کہ یہ ہونا نہیں چاہیے تھا. ایک منٹ, آخری سوال. 12 لوگ آپ کہہ رہے ہیں کہ شہید ہوئے ہیں, کسی کی ایک کی FIR ابھی تک نہیں درج ہوئی. دیکھو, جہاں تک FIRوں کی ہے وہ ہم نے کہا ہوا ہے, سارے لوگ ہمیشہ ایسے کہتے ہیں. میں ایک چیز آپ کو بتاؤں, دیکھیں ہوتا یہ, آفتاب شیرپاؤ صاحب کی حکومت تھی 90s میں, اور نفاذ شریعت کے لیے تحریک چلی. اس تحریک میں لوگ شہید ہوئے, وزیر اعلیٰ چلا گیا, معافی بھی مانگی, کمپنسیٹ بھی کر لیا, پرچے بھی درج کروا لیے, جیسے بھی بعد میں کرنے تھے کر لیے. ماڈل ٹاؤن کا بھی ہوا, جو امپارٹنٹ بندے تھے انہوں نے استعفیٰ بھی دیے, کمیشن بھی بنا. اس وقت بھی ہوا ہے. یہ تو ہمارا مطالبہ ہے اور رہے گا کہ اس کی بھی آپ انکوائری کریں, اس کے بھی کمیشن بٹھائیں. جس نے بھی کیا ہے, جس نے بھی گولی چلائی ہے, ان کے خلاف جو بھی کوئی کارروائی ہو وہ تو ہو. ہمارا صرف کہنا یہی ہے, ایک ہی استدعا ہے کہ دیکھو سارا تھیم یہی ہے کہ گولی کیوں چلی. بات پر پابندی لگانے کا حکومت سوچ رہی ہے, اس حوالے سے کیا لائے؟ انشاءاللہ پاکستان تحریک انصاف پہ کوئی پابندی نہیں لگی. پاکستان تحریک انصاف پرامن پارٹی ہے, پرامن اور پولیٹیکل پارٹی ہے, اور پولیٹیکل سٹرگل کرے گی. ہر پاکستان کے ہر صوبے میں ان کی نمائندگی اور انشاءاللہ نمائندگی کرتے رہیں. تھینک یو جی, تھینک یو. آخری سوال لے لیں. یہ بتائیے گا کہ یہ جو کچھ ہوا ہے, ظاہر ہے علی بھائی کی بھی ایک آڈیو کل سامنے آئی ہے جس میں انہوں نے کہا کہ پارٹی کے اندر اس پر تحفظات ہیں کہ یہ سب کچھ جو ہوا ہے ہمیں اپنا بھی احتساب کرنا چاہیے. کیا پارٹی سطح پہ اس سارے معاملے کی انویسٹیگیشن ہوگی, اس کا احتساب ہوگا؟ دیکھو, پارٹی ہمیشہ سے اپنے ہر ایک کام کا احتساب کرتی ہے, لیکن ہماری طرف سے جو کچھ ہے, میں صرف یہ استدعا کروں, کوئی لیک نہیں ہونے چاہیے. وہ جو بھی لیک کرتا ہے, لیک کی کوئی وہ جسٹیفیکیشن نہیں ہے. انشاءاللہ تعالیٰ پارٹی سارے باتیں آپ نے کی ہیں, جو آپ کے کارکنان ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ اندر جو باتیں ہوتی ہیں باہر آ کے لوگ آپ پہ یقین کرنے کو تیار نہیں ہے, کہتے ہیں باہر آ کے وہ باتیں بتائی نہیں جاتی ہیں, تو کیسے یقین کریں گے جو باتیں آپ نے کی ہیں؟ دیکھو, میں نے جو باتیں کی ہے یہ ہمارے ساری لیڈرشپ اور باقی سارے لوگ یہاں موجود تھے. میں آپ کو آن ریکارڈ ایک چیز کہوں, میں نے خان صاحب کو بارہا کہا ہے کہ میں شاید پاکستان کا واحد وہ انسان ہوں اور پورے ایشیا کا واحد پرسن ہوں کہ اس وقت پاکستان تحریک انصاف دنیا کی 7ویں بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے. پاکستان تحریک انصاف پاکستان کی سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے. عمران خان صاحب نے علی صاحب کی موجودگی میں اور اس کے رہنمائی میں وہ سیٹ اپنی مجھے دی ہے. میری خان صاحب سے کوئی لالچ نہیں ہے. میں نے نہ آئندہ خان صاحب سے کوئی عہدہ لینا ہے, نہ کوئی ٹکٹ مانگنا ہے. میں خان صاحب کی ہدایات میں کبھی کمی بیشی نہیں کرتا, میں ویسے بھی کسی کے نہیں کرتا. یہ ساری باتیں خان صاحب کی ہے اور خان صاحب کے پیغام ہم لوگوں کو پہنچاتے ہیں. اتنی بڑی ذمہ داری بھی اس وقت عائد ہوتی ہے. نہ تحریک انصاف کی طرف سے کوئی ہسپتالوں میں گیا اپنے کارکنوں کا پتہ کرنے کے لیے تاکہ میڈیا کوریج ہی کم سے کم مل جاتی, نہ آپ نے FIR درج کرانے کے لیے, نہ کسی کورٹ میں رابطہ کیا, اور دوسرا آپ نے کہا گولی کیوں چلائی. کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ گولی کس نے چلائی؟ دیکھو, گولی کس نے چلائی کوئی ایشو نہیں, جس نے بھی چلائی غلط ہے, یہ انکوائری ہوتی ہے. ایک منٹ, جہاں تک آپ کہتے ہیں کہ کون لوگ گئے, کہاں پر ہوا, ایسی بات نہیں ہے. ہمیں 5 مرتبہ, ایک منٹ سنے تو صحیح, آپ سن لیا کریں, سن لیا کریں. 5 مرتبہ میری وزیر اعلیٰ سے ملاقات ہوئی ہے. 13 مرتبہ ہم نے پولیٹیکل کمیٹی اور کور کمیٹی کی میٹنگ ہیلڈ کی ہے. 17 پولیٹیکل لیڈر, میں ہر چیز کا ریکارڈ رکھتا ہوں, 17 پولیٹیکل لیڈر میرے گھر آئے ہیں.
कल और परसों में इतनी जगह बिजी रहा कि मैं गवर्नर गुलाम अली साहब को टाइम नहीं दे सका था, इतनी पार्टी के काम थे। मैं मौलाना अब्दुल नसीब साहब आ रहे थे, पार्टी ही के कामों में इतना बिजी था कि वो उसको सवाबी जाना पड़ा। तो हम सारे लोग बिजी हैं, बशमूल उसके सलमान राजा साहब के, सब के, हर अपने अपनी जगह काम कर रहे हैं, हर बंदा गया है। सलमान राजा साहब आपके सामने हैं, ये उन शहदा के घर भी गए, ये जो ज़ख्मी हुए उनके लिए हुकूमत ने ऐलान भी किया है, KPK गवर्नमेंट ने, हम उनको 1-1 करोड़ रुपए भी देंगे। जितने भी शहदा है क्रॉस द बोर्ड और जितने भी लोग हैं उनके लिए तीमारदारी भी कर रहे हैं और उनका हेल्प भी कर रहे हैं। इसके बाद कोई प्रोटेस्ट वगैरह नहीं होगा, जारी रहेंगे? देखो फिलहाल मुज़ाकिरात का कोई नहीं कहते हम।